بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان وعلى نعمة القرآن، ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں دوبارہ ایک نئی صبح کے ساتھ اس تمنا اور دعا کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایمان کی سلامتی، صحت اور عافیت عطا فرمائے، اور آپ کے قرب و جوار میں اللہ تبارک و تعالی آپ کو سکون اور عافیت عطا فرمائے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اس وقت ہمارے فلسطینی بہن بھائی جس ظلم کا شکار ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر اس ظلم کی اندھیری رات کو ایک روشن صبح کے اندر تبدیل فرمائے، اور ان کے دکھوں کا مداوع فرمائے، اور انہیں آزادی کی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے مل کر دعا بھی کرتے ہیں کہ اس وقت جو فرزندان توحید حج کی سعادت کے لیے جا رہے ہیں، جا چکے ہیں اور مناسک حج ادا کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف سے قبول فرمائے۔ جیسا کہ ناظرین گرامی آپ جانتے ہیں کہ آج ذی القعدہ کی 19 تاریخ ہے، اور یہ جو مہینہ ہے یہ اسلامی کیلنڈر کے اندر ایک اہم مہینہ ہے۔ اس کی اہمیت کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس سے یہ شرف حاصل ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں 4 عمرے ادا فرمائے۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ فریضہ حج ادا فرمایا، اور 4 مرتبہ آپ نے عمرہ فرمائے، اور وہ چاروں کی چارے عمرے آپ نے ذی القعدہ کے مہینے کے اندر انجام فرمائے۔ اور اسلامی فقہ کا یہ اصول ہے کہ شوال، ذی قعدہ، ذی الحج یہ اشہر حج ہیں، اور ان کے دوران اگر آپ مکہ میں ہیں اور آپ کی صحت بھی ٹھیک ہے، آپ کے پاس وسائل بھی ہیں، آپ کے پاس کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو آپ کے اوپر حج جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے، الا یہ کہ آپ کو وہاں اس سے زیادہ ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی اور رکاوٹیں ہیں، تو آپ کے لیے پھر حج فرض نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ فقہ کا بنیادی اصول ہے۔ ناظرین گرامی، ہم چلتے ہیں اس تاریخ کی طرف کہ جو
اسلامی تاریخ میں، انسانی تاریخ میں ایک اہم ترین دن شمار کیا جاتا ہے، اور وہ ہے فیئر ویل حج، حجۃ الوداع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اونلی اور آخری حج۔ اور اس میں بھی آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ سنہری الفاظ کے اندر لکھے جانے کے قابل ہے، اور وہ خطبہ ایک ڈکلیریشن ہے اسلام کی طرف سے انسانی حقوق کا، اور ایک وصیت ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انسانوں کے لیے اور اپنی امت کے لیے۔ صرف اس میں سے ایک جملہ جو ہمارے آج کے موضوع سے متعلق ہے، اس کی طرف اشارہ کریں گے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ جاہلیت کی جتنی بھی رسومات ہیں ان کو میں اپنے پاؤں تلے روند رہا ہوں۔ اور دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ آج، یعنی آج 10ویں ذی الحجہ کو زمانہ انسانیت، کائنات اس حیت پر واپس لوٹ آئی ہے جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قائم فرمایا تھا۔ اور آپ کا یہ فرمان اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے حج کو اور اس کی جو رائٹس ہیں، اس کے جو مناسب ہیں، جس طرح انہوں نے قائم فرمایا تھا، آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اور بہت سی اصلاحات فرمائیں، وہ آج اپنی اصلی حیت پر حج کا جو فریضہ ہے اور حج کا جو مہینہ ہے وہ واپس آ گیا ہے۔ ناظرین گرامی، اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک حکمت کے تحت فریضہ حج کو نماز، روزے، زکوٰۃ اور فرض روزوں کے بعد جو ہے اس کو بہت آخر میں جو ہے اس کو انٹروڈیوس فرمایا اور امپلیمنٹ فرمایا، کہ اس کے اندر بہت ساری حکمتیں تھیں۔ ایک حکمت یہ تھی کہ فریضہ حج اور حجاج کی جو خدمت تھی وہ قریش کسٹوڈین کہلاتے تھے، ان کے زیر انتظام تھی، اور ابھی اسلام کو مکمل غلبہ حاصل نہیں ہوا تھا۔ اور جب فتح مکہ ہوئی 8 ہجری میں، تو اس وقت تک بھی قریش نے فریضہ حج کے اندر کافی چیزیں جو ہیں انہوں نے نکال لی تھیں، کافی چیزیں انہوں نے داخل کر لی تھیں، اور ابھی بھی ان کے جو لوگ تھے وہ پرانی جاہلی رسومات کے اندر مبتلا تھے۔ تو ان تمام کو بھی ڈیمالش کرنا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہے وہ انجام دیا۔ ہمارے پاس مختلف روایات ہیں کہ حج اصل میں کون سے ہجرت کے سال میں جو ہے وہ فرض ہوا، 6 سال میں، 7ویں سال میں، 8ویں سال میں۔ لیکن ایک بات طے شدہ ہے بس، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہجرت کے 10ویں سال میں اپنا حج فرمایا، اور اس سے پہلے ہجرت کے 9ویں سال میں آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ پاک سے جو مسلمان صحابہ کرام حجاج تھے ان کا قائد بنا کر بھیجا کہ ان کی قیادت میں مناسک حج کو ادا کیا جائے۔
اور بعد میں سورہ توبہ کے اندر جو ہے کچھ آیات نازل ہوئیں کہ جن کے اندر پرانی رسومات جو تھیں ان کو ختم کرنے اور اسلام کی جو اوریجنل تعلیمات تھیں حج کے بارے میں ان کو ری انٹروڈیوس کرنے کا اعلان کرنا تھا۔ اور یہ ذمہ داری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی کہ انہوں نے جا کر حج کے مجمع کے اندر اس بات کا اعلان کیا۔ تو یہاں دو باتیں آپ ملحوظ رکھیں کہ جس سال میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیادت فرمائی اس وقت سائملٹینیسلی دو قسم کے حج ہوئی ہے۔ ایک تو پیور اسلامی حج جس کی قیادت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، اور پھر جس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو اعلانات کیے تھے اس کی روشنی میں ہوئی۔ ایٹ دا سیم ٹائم قریش کے لوگوں نے اپنی پرانی جو ان کی روایات تھیں اس کے مطابق انہوں نے حج کیا۔ تو ایک بات تو یہاں طے ہو گئی کہ لوگوں کے سامنے اس بات کا اعلان ہو گیا کہ اب یہ جو مناسک حج ہیں یہ ان کو دوبارہ اپنی اصلی شکل میں واپس لوٹنا ہے۔ لیکن قریش کے ساتھ اس وقت مزاحمت بھی نہیں کی گئی اور ان کو اجازت دی گئی کہ وہ اپنے پرانے طریقے پر حج کو ادا کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا اعلان ہوا کہ قرآن پاک کے اندر سورہ توبہ کے اندر کہ اس سال کے بعد جو پولیتھیسٹ ہیں، جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، وہ ان کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ کعبہ شریف کے اندر داخل ہوں یا وہ اس کے مناسک کو جو ہیں وہ ادا کریں۔ تو یعنی ان کو ایک ٹائم فریم دیا گیا کہ ابھی جو بھی باقی مادہ ان کے اندر کچھ عناصر ہیں کہ ان کے اندر جاہلیت کی رسومات ہیں تو وہ ان کو ختم کر دیں، اور آئندہ سال یعنی ہجرت کے 10ویں سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے احادیث کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر حج تھا اس کی تفصیلات انہوں نے بیان کی ہیں، اور دیگر صحابہ کرام نے بھی جو ہے اس کی روایات جو ہیں وہ بیان کیے ہیں، اور ایک بہت بڑا چیپٹر ہے احادیث کے اندر اور فقہ کے اندر، اور انشاءاللہ آئندہ ہماری جو نشستیں ہوں گی ان کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں جہاں آپ نے خطبہ دیا، جہاں آپ نے بہت سارے آپ نے ارشادات فرمائے، اس میں یہ بھی فرمایا کہ اب جو ہے قریش کی جو رسومات تھیں وہ کسٹم ساری کی ساری میرے پاؤں تلے رون دی جاتی ہیں، اور حج کا انسٹیٹیوشن اپنی اصلی حیت پر آ گیا ہے۔ مزید گفتگو کرنے سے پہلے ناظرین گرامی یہاں بتا دوں کہ قریش نے جو غلط قسم کی رسومات انٹروڈیوس کرائی تھی ان میں ایک یہ بات تھی کہ وہ ہر 2 سال کے بعد حج کا مہینہ جو ہے وہ چینج کر دیتے تھے، کبھی سال میں 12 مہینے، کبھی ان کے سال میں 13 مہینے جو ہے بنتے تھے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اور اس نے جو انسانی کیلنڈر ہے اس کے اندر 12 مہینے مقرر فرمائے ہیں۔ یہ طریقہ چلا آ رہا تھا، لیکن قریش کے لوگ ان کی اپنی جو رسومات تھیں وہ بعض اوقات حج کے مہینے کو کبھی آگے کر لیتے تھے، کبھی پیچھے کر لیتے، اس کو نسی کہتے ہیں،
اور قرآن پاک نے اس کو کنڈیم کیا ہے کہ وہ بعض چیزوں کو حلال کر دیتے تھے اور بعض چیزوں کو حرام کر دیتے تھے۔ اور یہ جیسے ہم نے عرض کیا کہ یہ بہت ہی قدیم عبادت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا گھر ہے جو زمین کے اوپر جو ہے وہ قائم ہوا۔ ایک روایت ہے کہ کسی نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ حضرت صاحب یہ بتائیں کہ کعبہ کا طواف کب سے ہو رہا ہے؟ کیا کوئی اس کی تاریخ ہے کہ کعبہ کا طواف کب سے شروع ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ اس کی تاریخ جاتی ہے اس وقت کی طرف کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا، جب ان سے یہ اعلان فرمایا کہ میں زمین کے اوپر اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے جواب میں یہ عرض کیا کہ یا اللہ، آپ زمین میں کسی ایسی مخلوق کو پیدا فرمائیں گے جو خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا، گڑبڑ کرے گا، اور جہاں تک آپ کی تسبیح کا تعلق ہے، آپ کی عبادت کا تعلق ہے، ہم آپ کی عبادت جو ہے وہ کر رہے ہیں، تسبیح اور تحمید کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس جواب میں یہ فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ تو فرشتوں نے اس میں ندامت محسوس کی، اس بات میں ندامت محسوس کی کہ اللہ کے فرمان کے جواب میں جو بات ہم نے کہی ہے وہ نامناسب ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے گرد 3 مرتبہ انہوں نے طواف کیا اپنی عاجزی کو ظاہر کرنے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے عرش الہی کی محاذات میں، اس کے پیرالل میں، اس کے نیچے ایک گھر بناتا ہوں جو کہ بیت المعمور ہے، اور تمہارا کام کیا ہے کہ تم اس کے گرد طواف کرو۔ تو ہمیں روایات ملتی ہیں کہ 70,000 فرشتے 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں روزانہ، اور وہ 70,000 فرشتے جو ہیں ان کو دوبارہ بیت المعمور کے طواف کا موقع نہیں ملتا۔ یعنی فرشتوں کی اتنی تعداد ہے کہ وہ بیت المعمور کا 70,000 فرشتے جو ہیں وہ طواف کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ تم زمین کے اندر بالکل بیت المعمور کی محاذات میں میرے لیے گھر بناؤ۔ اور انہوں نے گھر بنایا، اور ہمیں روایت یہ ملتی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام زمین میں گھومتے گھومتے جب میدان عرفات میں پہنچتے ہیں، ان کی ملاقات ہوتی ہے، ری یونین ہوتی ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اللہ، کیا ہی اچھا ہوتا کہ جس طرح آپ کا عرش ہے، بیت المعمور ہے، زمین میں بھی کوئی ایسی جگہ ہو کہ میں جا کر اس کا طواف کروں اور اس کی زیارت کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آئیڈینٹیفائی کی وہ جگہ کہ جہاں آج کل کعبہ ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ اس وقت جو کعبہ تھا وہ سرخ ٹیلے کی طرح تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی جو انگشت مبارک ہے اس کے برابر تھا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا وجود اور جسم تو بہت بڑا تھا، اس کے برابر اس کی جگہ تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے کن کے ساتھ؟ فرشتوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے کہ آپ کہاں پر آپ اس وقت گھوم پھر رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں بیت اللہ شریف کا طواف کر کے آ رہا ہوں۔
تو فرشتوں نے کہا کہ آپ سے پہلے ہم طواف کر کے آئے ہیں، اور تمام مخلوقات سے پہلے فرشتوں نے یہ جواب دیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا طواف کرتے آ رہے ہیں۔ تو ایک بات یہ طے ہو گئی حج کی تاریخ اور پس منظر کے بارے میں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کعبہ کا طواف کیا، حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کی روشنی میں کعبہ کی جو ہے وہ تعمیر کی۔ اور اس کے بعد یہ سوال ہوتا ہے کیا حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دیگر انبیاء کرام جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مبعوث ہوئے تھے، کیا ان کی شریعتوں کے اندر بھی حج فرض تھا؟ کیا ان انبیاء کرام نے بھی حج کیا؟ تو ناظرین کرام، ہمارے پاس مختلف متعدد احادیث ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ اللہ کے تمام پیغمبروں نے فریضہ حج ادا کیا، سوائے دو پیغمبروں کے، حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام، کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ اتنے انوالو تھے ان کی ہدایت اور ان کے چیلنجز کے کہ ان کو جو ہے حج کا موقع نہیں ملا۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 انبیاء کرام جو ہیں انہوں نے فریضہ حج ادا کیا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کس طرح اونٹنی پر سوار ہیں، اور اونٹ کی جو ہے ان کی حیت کیسی ہے۔ ویسے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انبیاء کرام نے بھی حج کیا، اور حج کا انہوں نے طواف کیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لائے تو اس وقت بھی کعبہ کی اور حج کی کیفیت جو ہے وہ تبدیل ہو چکی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ آئیڈینٹیفائی فرمایا کہ کعبہ کہاں پر ہے۔ پھر دوبارہ انہوں نے بنیادیں رکھی انہوں نے، اور اسماعیل علیہ السلام نے، اور کعبہ کو دوبارہ انہوں نے تعمیر فرمایا، اور ان کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اس کو پاک اور صاف رکھیں، اور آپ حج کا اعلان کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دور و دراز سے جو پلگرمز ہیں، عازمین حج ہیں، وہ اس کی آواز پر لبیک کہیں گے، اور وہاں پر جو ہے وہ اس کی زیارت کے لیے وہاں پر آئیں گے۔ ایک آخری بات عرض کر دوں حج کی فرضیت کے بارے میں، انبیاء کرام کا اس کے ساتھ تعلق کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کریں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ روحا ایک جگہ ہے جو مکہ اور مدینہ کی طرف سے ہے، درمیان میں ہے، وہاں سے وہ نکلیں گے، اور وہ آ کر میں ان کو دیکھ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کیا کریں گے کہ وہ تلبیہ کہیں گے، اور وہ عمرہ کریں گے یا حج کریں گے، یا عمرہ اور حج کو دونوں کو کمبائن کریں گے اور وہ حج کریں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے ناظرین گرامی؟ حج کی جو تاریخ ہے اس کا پتہ چلتا ہے، اور حج کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کو قتل کر دیں گے تو اس کے بعد وہ کیا کریں گے کہ وہ آ کے حج اور عمرہ ادا کریں گے، جس طرح کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہے، اور اس طرح مسلمانوں کو اس بات کی تائید ملتی ہے کہ وہ ایک ایسا فریضہ حج ادا کر رہے ہیں کہ جس کو انبیاء کرام نے جو بھی ہے وہ انجام دیا ہے۔ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم مزید گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ اب وقفے کی طرف چلتے ہیں، اور وقفے کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے تو اس کی تاریخ اور بیک گراؤنڈ کے بارے میں مزید باتیں کریں گے، اور اگر ہم جب واپس آئیں گے آپ کے کوئی سوالات ہوں گے تو انشاءاللہ ان سوالات کے جوابات بھی دینے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین گرامی۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے حج کی تاریخ اور اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں، اور اس نشست میں اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی بھی کوشش کریں گے، اور اپنے موضوع کو ہم جاری رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ تھوڑا سا ہم نے بیک گراؤنڈ بتایا حج کا، اور گفتگو ہم نے شروع کی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریفارم فرمائی تھیں اس معاشرے میں، اس کے اندر حج کا انسٹیٹیوشن ایسے تھا کہ اس کے اندر بھی ریفارم کی ضرورت تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی کہ ارکان اسلام کے اندر حج کا جو فریضہ تھا اس کے اندر اس کی فرضیت اور اس کے اندر اصلاحات جو ہیں وہ آخر میں جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو اس وقت مسلمان اللہ کے فضل و کرم سے جو مناسک حج ادا کر رہے ہیں، یہ مناسک حج اسی صورت میں ادا کر رہے ہیں کہ جس صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انٹروڈیوس اور امپلیمنٹ فرمایا تھا، اور اس کا حج جو ہے وہ آپ ذی الحجہ کی 8 تاریخ سے شروع کرتے ہیں، جب کہ آپ منا جاتے ہیں، وہاں قیام کرتے ہیں، اور اس کے بعد عرفات، مزدلفہ، اور پھر واپس منا، اور پھر اس کے بعد جمرات اور طواف اور قربانی اور حلق اور تقصیر جو ہے انشاءاللہ اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے، اور اس کی جو ہے مختلف اقسام ہے۔ تھوڑا سا مزید ہم ذکر کر دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کیا ریفارم ایسی تھیں کہ جو انٹروڈیوس فرمائیں، اور جاہلیت کی جو رسومات تھیں ان کو آپ نے جو ہے وہ ختم فرمایا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام کے دور سے جب امتیں جتنی دور چلتی جاتی ہیں ان کے اندر بدعات، رسومات، خرافات اور اپنی اپنی جو ہے تحریفات جو ہیں وہ اس کے اندر وہ شامل ہو جاتی ہیں، اور اس کو وہ دین کا حصہ سمجھتی ہیں۔ اور دوسرا، عربوں کے ساتھ، قریش کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف واحد پیغمبر تھے جو عربوں میں مبعوث ہوئی اس وقت، اور پھر ان کے بعد جو ہے ایک لمبا عرصہ جو ہے گیپ ہوا تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو اس دوران میں بہت ساری باتیں جو ہیں بت پرستی کے علاوہ اور بہت سی باتیں، خرافات ان کے اندر جو ہیں وہ آ گئی تھی۔ ایک ان کے اندر یہ بات تھی کہ وہ لوگ جب احرام باندھتے تھے تو احرام باندھنے کے بعد انہوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا کہ اپنے گھروں میں فرنٹ ڈور سے واپس نہیں آئیں گے۔ جب احرام باندھ لیا انہوں نے حج کا تو وہ فرنٹ ڈور سے واپس نہیں آئیں گے، بلکہ کیا کرتے تھے کہ وہ گھر کے پچھواڑے سے، بیک ڈور سے چھلانگ لگا کر، یا اگر کوئی کھڑکی کھلی ہے تو وہاں سے آتے تھے، اور ان کے ہاں یہ عقیدہ آ گیا تھا کہ احرام باندھنے کے بعد فرنٹ ڈور سے آنا جو ہے نا یہ حرام ہے، اور یہ احرام کی کنڈیشن کے خلاف ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی اس کا اعلان فرماتا ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیٹیگوریکلی ان کی بات کو باطل قرار دیا کہ نیکی کی یہ بات نہیں ہے کہ تم اپنے زام کے مطابق احرام باندھنے کے بعد تم نے یہ کہا کہ گھروں کے اندر جانے کے لیے فرنٹ ڈور کی بجائے پیچھے سے آنا ہے. یہ نیکی کی بات نہیں ہے. اور ناظرین کرام یہ دیکھیں کہ یہ ان کی یہ جو خرافات تھیں، یہ جو رسومات تھیں اور بدعقیدت تھی، اس کا کوئی فطرت سے، لاجک سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ باہر سے آئے ہیں، تھکی ہوئی ہیں، اور آپ کو الاؤڈ نہ کیا جائے کسی مجبوری کی وجہ سے کہ آپ اپنے فرنٹ ڈور سے گھر میں جائیں، تو کتنی زحمت ہے ویسے. اور اسلام کے اندر، شریعت کے اندر انسان کو خواہ مخواہ زحمت کے اندر مبتلا کرنے سے منع کیا گیا ہے. ویسے ہمارے پاس ایک کال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. امام صاحب ایک سوال تھا، وہ یہ کہ جو قرآن میں آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ غفور الرحیم. جی ٹھیک ہے، اس آیت کی روشنی میں مجھے آپ یہ بتائیے، کسی شخص نے اگر جوانی میں نمازیں نہیں پڑھی، گناہ کیے، پھر اس نے توبہ کری اور اس توبہ کے بعد اس نے مستقل اپنی نمازیں قائم رکھی اور سب اچھے کام کیے مرتے دم تک انشاءاللہ، تو اس آیت کے تحت کیونکہ ہم نے نمازیں نہیں پڑھی، تو اس آیت کے تحت ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تو نماز نہ پڑھنا بھی تو گناہ تھا، تو اس میں وہ شخص کورڈ ہو گیا آٹومیٹیکلی، کیونکہ اس نے توبہ کر کے نمازیں نہیں چھوڑی اس کے بعد. آپ کا سوال یہ ہے کہ توبہ سے پہلے جو نمازیں قضا ہیں انہوں نے ادا نہیں کی، اور اس نے ایک سرٹن اسٹیج پہ جا کر اس نے پوری نمازیں اپنی قائم، بعد میں انہوں نے نماز پابندی سے ادا کی. جی سر. ٹھیک ہے انشاءاللہ جواب دیتے ہیں. قرآن پاک کی جس آیت کا ہمارے بھائی نے ریفرنس دیا ہے، یہ آیت پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی آپ سمجھیں کہ معراج ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ یہ اعلان فرما دیں میرے بندوں کے لیے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اور یہ اسلام کا عقیدہ ہے کہ اس اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا گناہ کبیرہ ہے، کہ اگر ہم یہ تصور کر لیں کہ میرے گناہ اتنے ہیں اور ان گناہوں کی معافی جو ہے وہ ناممکن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو محدود کر رہے ہیں، جو کہ ہمارا رائٹ نہیں ہے اور جو ہماری سمجھ نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تم اتنے گناہ کر لو کہ تمہارے گناہ زمین و آسمان کی جو درمیان میں اسپیس ہے، تمہارے گناہ اس تمام اسپیس کو کور کر لے، اور پھر تم آ کے مجھ سے معافی مانگو، تو میری رحمت کی کمی نہیں ہوگی، اور یہ ہے کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا ود ون کنڈیشن کہ تم میرے ساتھ شرک نہ کرو گے. یہ حدیث قدسی ہے، صحیح حدیث ہے. اور پھر یہ جو آیت کا جو ہمارے بھائی نے جو ریفرنس دیا ہے، یہ مسلمانوں کا اس کے پر ایمان ہے. تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ انسان کتنے بھی گناہ کر لے، وہ جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائیں گے. نہ صرف توبہ کو قبول فرمائیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ جب بندہ ان کی بارگاہ میں آتا ہے اور توبہ کرتا ہے. تو آپ کا سوال یہ تھا کہ اس بندے نے جوانی میں نمازیں جو ہیں وہ قضا کی ہیں، کیا وہ نمازیں جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گی، یا
صرف توبہ کرنے سے معاف ہو جائیں گی یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا دے گا؟ دیکھیں ناظرین گرامی، اس کے بارے میں دو باتیں اصولی طور پر عرض کرتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ فرض ہے اور نماز قرض بھی ہے۔ فرض ہے کہ ادا ہو گئی تو فرض ادا ہو گیا، اگر ادا نہ ہوئی، وقت کے اوپر کسی وجہ سے رہ گئی، تو اس کو قضا کرتے ہیں۔ تو قضا آپ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کے لیے قرض ہے۔ تو نماز کو قضا جو ہو گئی ہے اس کو ادا کرنا یہ ہمارا فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ اگر وہ چاہے تو بغیر قضا کے معاف کر دے، اگر وہ چاہے تو وہ قیامت والے دن سوال کر سکتا ہے اور بندہ کہے کہ اللہ میں نے توبہ کر لی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو اس وقت بھی قبول فرما لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کہیں کہ نہیں، تو پہلا سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان سے ہوگا قیامت والے دن، پہلا سوال نمازوں کے بارے میں ہوگا، اور نمازوں کے بارے میں جب سوال ہوگا اور نمازوں کے اندر اگر کسی چیز کی کمی بیشی ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فرشتوں سے کہ دیکھو میرے بندے نے کوئی نوافل ادا کیے تھے، تو وہ نوافل جو ہیں وہ کمپنسیٹ کریں گے ویسے۔ تو یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں کچھ احباب جو ہیں وہ نوافل کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، وہ فرض پڑھ کے نماز کے لیے نماز سے نکل جاتے ہیں، اور اللہ عالم کہ وہ گھر میں جا کر نوافل پڑھتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں، وہ ان کا اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے۔ لیکن حکمت کیا ہے کہ ہم فرائض کے ساتھ ساتھ ظہر کے وقت مثال کے طور پر عصر سے پہلے، مغرب کے بعد، عشاء سے پہلے، عشاء کے بعد، تہجد کے اندر اوابین کی نماز ہو گئی، اشراق کی نماز ہو گئی، چاشت کی نماز ہو گئی، یہ نوافل کا جو اہتمام کیا جاتا ہے، ایک تو یہ کہ ایک مسنون بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل پڑھے ہیں ویسے، دوسری اس کے اندر جو بڑی حکمت ہے ویسے کہ ہمارے فرائض کے اندر جو کمی بیشی ہو جاتی ہے، خشوع خضوع نہیں ہوتا ہے، بعض اوقات ہمیں جلدی ہوتی ہے، تو اس کے اندر جو کمی رہ جاتی ہے وہ نوافل اس کو کمپنسیٹ کرتے ہیں ویسے۔ تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک ایسٹیمیٹ رکھ لیں ویسے کہ 5 سال کی ہے، 10 سال کی ہے، اور آپ اس کے لحاظ سے جو صرف فرائض ہیں قضا شدہ نمازوں کے ان کو آپ ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی قضا نمازوں کو جو ہے وہ آپ سے باس پرس نہ کرے اور معاف کر دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا رائٹ ہے، وہ چاہے تو وہ سوال کر سکتا ہے، وہ چاہے تو معاف کر دے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ نماز جو قضائیں ہیں ان کو ادا کی جائیں، اور ایک قرض کے طور پر، ایک ذمہ داری کے طور پر جو ہے ان کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز جو ہے وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی وقت آپ سفر میں ہیں، آپ تھکے ہوئی ہیں، آپ بیمار ہیں، تو اس کو بعد میں جب آپ کو فرصت ملے جتنا جلدی ہو سکے تو قضا نماز کو جو ہے وہ ادا کر لی جائے۔ تو ناظرین گرامی، ہم عرض کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصلاحات فرمائی حج کے دوران، اس کے اندر ایک یہ بات تھی کہ قریش کے لوگ جب احرام باندھتے تھے تو وہ اپنے گھر میں فرنٹ ڈور کی بجائے پیچھے سے چھلانگ لگا کر آتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے، یہ ایک بیوقوفی کی بات ہے اور جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ پھر کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، تم اپنے گھروں کے اندر اپنے فرنٹ ڈور سے آؤ، اور جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے تو تقوی اختیار کرو۔ تقوی اختیار کریں گے تو آپ کے لیے اس کے اندر جو ہے وہ بھلائی ہوگی۔ یہ
اپنی بنائی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کو دین کا حصہ جو ہے وہ مت بنائیں اس سے۔ اچھا، ایک دوسری بات انہوں نے جو خرافات اور بدعت انٹروڈیوس کرائی تھی بذام خود، وہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ آپ عمرہ اور حج دونوں ایٹ دا سیم ٹائم نہیں کر سکتے ہیں۔ اس سے حج آپ نے حج کے مہینے میں کرنا ہے اور عمرہ آپ نے دوسرے مہینوں کے اندر کرنا ہے۔ حالانکہ شریعت کے اندر اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی جو اقسام متعارف فرمائی وہ 3 ہیں۔ ایک ہے حج قران، ایک ہے حج تمتع اور ایک ہے حج افراد۔ حج تمتع کے اندر یہ ہے کہ آپ عمرہ اور حج کا احرام جو ہے وہ آپ جو ہے وہ سیپریٹ باندھتے ہیں، یعنی آپ جیسے آج کل کے دن ہے اس کے اندر آپ جاتے ہیں تو آپ یہ نیت کرتے ہیں کہ پہلے میں عمرہ کروں گا اور اس کے بعد میں احرام اتار لوں گا، میں حلق کراؤں گا، قصر کراؤں گا، اور اس کے بعد میں احرام سے باہر آ کر میں نارمل کپڑوں کے اندر ہوں گا، پھر دوبارہ میں احرام باندھوں گا کس کے اندر؟ 8ویں ذی الحجہ کو منا پر جانے سے پہلے۔ تو اس کو آپ تمتع کہتے ہیں، اور تمتع کے اندر مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اس کے اندر کیا ہے کہ حج تمتع کے اندر آپ نے بطور شکرانہ آپ نے قربانی ادا کرنی ہے۔ دوسری جو قسم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹروڈیوس فرمائی وہ ہے قران کی، اور قران کی یہ ہے کہ آپ نے یہ نیت کی کہ میں ایک ہی احرام کے اندر عمرہ بھی کروں گا اور حج بھی کروں گا۔ آپ اسی احرام کے اندر رہتے ہیں اور آپ درمیان میں احرام کو نہیں نکالتے ہیں۔ عمرہ کرنے کے بعد آپ احرام کے اندر رہتے ہیں اور آپ حلق اور قصر نہیں کرواتے ہیں، اور آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ جب حج کرتے ہیں پورا تو اس کے بعد آپ کو وہاں بھی شکرانے کے طور پر قربانی جو ہے وہ آپ کو ادا کرنی ہوگی۔ اور تیسری قسم جو متعارف فرمائی وہ ہے افراد کی۔ افراد کے معنی ہیں سنگولر، یعنی خاص طور پر جو مکہ مکرمہ کے مکین ہیں کہ وہ احرام باندھیں گے لیکن احرام کے اندر وہ عمرہ نہیں کریں گے، وہ صرف حج کریں گے، اور ان کے لیے قربانی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، اگر وہ کرتے ہیں تو یہ ان کی طرف سے مستحب ہوگی۔ تو یہ جو انہوں نے یہ کیا تھا کہ عمرہ جو ہے وہ سیپریٹ مہینے میں کریں اور حج سیپریٹ مہینے میں کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو وہ کنفائن کرنا چاہتے تھے، اللہ کی شریعت کو، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آپ نے منسوخ فرمایا اور ان کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ عمرہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں حج کے دوران، اور اس کے حج سے پہلے بھی کر سکتے ہیں اور حج کے دوران بھی کر سکتے ہیں۔ اور ان کے درمیان ایک اور بات بھی جو خرافات تھی وہ پھیل گئی تھی، وہ کیا تھی کہ جب وہ حج کے سفر پہ جاتے تھے تو اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزوں کو لے جانا حرام سمجھتے تھے۔ یہ بھی بالکل لایانی قسم کی بات ہے، اس کا نہ تو لاجک سے تعلق ہے، نہ فطرت سے تعلق ہے، اور نہ ہی انسان کی جو ریزننگ ہے اس کے ساتھ تعلق ہے۔ آپ جب آپ سفر پہ جائیں گے تو سفر کے جو لوازمات ہیں، آپ کو سفر کے لیے کپڑے چاہیے، آپ کو راستے میں کھانے پینے کے لیے پیسے چاہیے، یا اپنے ساتھ آپ کھانا پینا جو ہے وہ لے جائیں گے، اور اس زمانے میں تو لوگ راستے میں اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں لے جاتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ حج کے لیے جب آپ جائیں گے تو حج کے لیے ساتھ میں زاد راہ جو ہے وہ نہیں لے جائیں گے ویسے۔ تو یہ بھی ایک لایانی کی چیز تھی، اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، یہ جو تم لوگ نے بات انٹروڈیوس کرائی ہے کہ حج کے دوران بغیر کھانے پینے کے سامان کے
اور بغیر کچھ راشن لیے پیسے لے جا کر کہ جی ہم اللہ کے راستے پہ جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے کھانے پینے کا انتظام کرے گا. تو یہ مطلب ہے، یہ جو منطق ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. تم اپنے ساتھ زاد راہ جو ہے وہ لے کر جاؤ، کھانے پینے کا سامان، پیسے، جو ضروریات ہیں وہ اپنے ساتھ لے کے جاؤ، لیکن بہترین جو زاد راہ ہے وہ تقویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہے. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے کہ ان کے اندر جو ہے احتیاط کی جائے، اللہ کا خوف کی جائے، حلال و حرام کا، وہ اس کا تم جو ہے وہ خیال رکھو. واتقون یا اولی الالباب. اور جو لوگ عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں، ان کو کیا چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ اور اس کی پرہیزگاری جو ہے وہ اس کا خیال رکھیں. یہ بھی ایک غلط قسم کی رسوم تھی جو ان کے اندر موجود تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کو جو ہے منسوخ فرمایا. تو آج کل جو مسلمان حج پر جا رہے ہیں اس کے اندر اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. من استطاع کا مطلب کیا ہے کہ جن لوگوں کو سفر حج کی استطاعت ہے، جو سفر حج کو افورڈ کر سکتے ہیں، یعنی ان کے اپنے سفر کے اخراجات ہوں، وہاں انہوں نے ہوٹل میں ٹھہرنا ہوگا، کھانا پینا، دوائیاں، یہ تمام چیزیں، پلس آپ کے جو ڈیپینڈنٹ ہیں، جن کے خوراک کے آپ ذمہ دار ہیں، آپ کے اہل و عیال ہیں، ان کے لیے بھی آپ اتنا سرمایہ چھوڑ جائیں کہ وہ آپ کے بعد کسی کے محتاج نہ ہو، اور آپ کو کسی سے حج کے لیے قرض کی بھی ضرورت نہ پڑے کہ جی آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ قرض لے رہے ہیں، ادھار لے رہے ہیں اور آپ حج پر جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کے لیے مجبور نہیں کیا ہے. من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس اس کی استطاعت ہے تو وہ جا کر وہاں پر اپنے تمام تیاری کر کے، اور استطاعت کے اندر یہ بات بھی ہے کہ آپ کے پاس جہاں پر کام کر رہے ہیں وہاں سے آپ کو چھٹی ملے، اور آپ کے پاس ویزا بھی ہو کہ آپ کو اجازت ہو، تو تب آپ جا کے، اگر آپ کے پاس یہ سہولیات نہیں ہیں تو پھر آپ حج نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ان تمام کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک اور جو خرافات اور بدعت انہوں نے حج کے اندر شامل کی تھی کہ بعض جگہوں پر وہ حج کے مناسک ادا کرتے تھے اور بعض جگہوں پر وہ ادا نہیں کرتے تھے. اور اس کے اندر بھی انہوں نے کیا کیا تھا کہ جو باہر سے لوگ آتے تھے اور جو مکہ سے تعلق نہیں رہتے تھے اور جو خاص طور پر غریب لوگ ہوتے تھے، تو قریش بعض مناسک حج اور بعض جگہوں ان کے ساتھ جا کے شامل نہیں ہوتے تھے، اور اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ ریفیوٹ فرمایا. ناظرین گرامی، انشاءاللہ اس موضوع پر آئندہ جو ہفتے ہیں ان کے دوران ہم گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالی جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا ورب زدنا علما. اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمین. اللہم انصر اخواننا المظلومین فی فلسطین. اللہم انصرهم من عندك نصرا عزیزا. اللہم ارزقهم فتحا مبینا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔